السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میری پیاری بہنیں جو اس گروپ کی ممبرز ہیں، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور رمضان کا آخری عشرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، باعث مغفرت بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو، اس ذکر کو، ان تمام اعمال کو جو ہم خاص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، جس کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کے لیے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے، اپنے کل خاندان کے لیے، اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے، اور تمام امت کے لیے، اور اس کے بعد تمام انسانیت کے لیے بھی اپنے رب کے حضور بہت ڈھیر ساری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت فرمائے، تمام امت کی، اور امت میں سے جو جہاں کہیں کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا کسی اور طرح کی کوئی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مسلمان بہن بھائی کی مشکل دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے علاوہ اس چیز کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ آنے والے دور کے جو فتنے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بھی باہر کی چیز ہیں، جس طرح کی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آئے روز جو نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، جو نئے نئے فتنے اور نئے نئے پھندے بن رہے ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، تو اس کے لیے بھی اپنے رب کے حضور بہت ڈھیر ساری دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمارے بچوں کو، ان کے بچوں کو، ایون ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اور اس جو یہ آخری عشرہ ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں تو آپ اپنے ذکر کو ضرور جاری رکھیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہ پڑھ سکیں، صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہیں، صرف اللہ کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے اللہ رب کے ساتھ اپنی لو لگانے کی کوشش کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہماری بہنیں افطاری ہے، سحری ہے، گھر کی اور مصروفیات ہیں، بچوں کے اسکول کھلے ہوئے ہیں، بچوں کی پڑھائیاں ہیں، یقیناً ہر جگہ مصروفیت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، کچن میں کھانا بنا رہے ہیں، آپ ویکیوم کر رہے ہیں، آپ صفائی کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، آپ کہیں پہ ہیں، آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں ایون، تو لیکن پھر بھی ایک اللہ کے نام کا ورد کرنے میں کسی کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ تو اللہ اللہ بھی اگر کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس لو کو، اس لگن کو دیکھ کے ہی، اس بندے کے شوق اور اس کی توجہ کو دیکھ کر ہی اللہ رب العزت کیا پتہ ہماری بخشش فرما دیں اس مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں ہم اپنے ان گناہوں کو تو یاد کریں، ان لمحوں کو، ان غفلت کے لمحوں کو، کہ جس میں ہم اللہ رب العزت سے کتنے غافل تھے، جس رب کائنات نے ہمیں اس لیے تخلیق فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے بندے بنیں، کیونکہ اس کو خود صرف عبادت کی ضرورت نہیں تھی، اس کو تو بندگی کی ضرورت تھی، کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی فرمائیں، کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا، ہم اللہ کی رضا کے سامنے اپنی رضا کو پیچھے کریں، ہم اپنے نفس کو ماریں، اور اپنے رب کی خوشنودی کو اور اس کی رضا کو ہم ہر چیز میں، اپنے ہر کام میں سب سے اولین رکھیں، تو کتنا ہمیں اس چیز پہ آج اپنے رب کے حضور ہم شرمسار ہیں کہ وہ جو لمحے تھے جو ہم نے غفلت میں گزار دیے، وہ زندگی جو ہم نے سونے میں گزار دی، وہ زندگی جو ہم نے اس دنیا کی لذتوں میں، اس دنیا کی عیش و عشرت میں، اور اس دنیا کی جو کھیل بازیاں ہیں، جو تماشے ہیں، اور جو اس دنیا میں ہمیں چیزیں دھوکہ دے کے اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہیں، ایون جو رب نے نعمتیں دی ہیں، اولاد ہے ہماری، ہمارے شوہر ہیں، ہماری فیملی ہے، تو یہ بھی ہمیں بعض اوقات اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے جو غافل کر دیتے ہیں، وہ جو لمحے آتے ہیں، آج ہم سب اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے تو ان لمحوں کی معافی مانگیں کہ یا رب کریم ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ان گناہوں سے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، اور ان گناہوں سے کہ جو ہم سے سرزد ہو گئے اور جن کا آج تک ہمیں علم ہی نہ ہو سکا، اس شرک سے جو کبھی شاید ہمارے دل میں ہوا اور ہمیں معلوم ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں، کبھی ہم نے کوئی حسد کیا، کبھی کسی سے کوئی غیبت کی، کسی کی کوئی چغلی کی، کبھی کوئی جھوٹ ہمارے منہ سے نکل گیا، کبھی جان کی نکلا یا کبھی غلطی سے نکل گیا،
جو رب کے حقوق ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی اور جو بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی، اللہ تعالی ہمیں اپنے بارگاہ میں ہماری جو نیکی، جو ہمارے یہ گناہ ہیں، جو ہمارے یہ آنسو ہیں، جو رب کائنات کی یاد میں نکلتے ہیں، جو اپنے گناہوں پر افسوس اور شرمندگی کی وجہ سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، ہماری اولادوں کو اپنی راہ پر چلائیں، حتیٰ کہ ہر مسلمان بچہ بچی، ہر مسلمان بندہ بشر، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ پر چلائیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں، جو اس دولت سے، ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے دلوں میں رب کائنات اپنا ایسا محبت پیدا کر دے کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے نجات پا کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں کہ رب کے اختیار میں کیا نہیں۔ اللہ رب العزت بے شک اپنے بندوں کے ساتھ بہت غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بصیر ہے، حنان ہے، منان ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، بندے کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ کو معاف فرمانے والا ہے، توبہ کو قبول و منظور فرمانے والا ہے، تواب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہی تو غفار ہے، وہی ہمارا رب کریم ہے، وہی رب ذوالجلال ہے۔ تو ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے ایک دل کے ساتھ اپنی دنیا کی ہر چیز کو بھلا کے آج ہم سجدہ ریز ہوں، اور اس پورے عشرے میں اس کے ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت سمجھیں۔ اگر کسی کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی قدورتیں ہیں تو ان کو معاف کر دیں، ان چیزوں کو بھلا دیں، صرف اور صرف اپنے رب کو یاد کریں، صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر اپنی ہر دل کی مرضی کو، اپنے دل کی خوشنودی کو، اس کو قتل کر کے رکھ دیں۔ بالکل اپنے رب کی خاطر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ آخری عشرہ ہماری ٹریننگ کا وہ عشرہ ہے کہ جس میں اگر ہماری ٹریننگ ہو گئی اور پھر ہم آگے کوشش کریں کہ اس کو مینٹین رکھنے، اپنے دل کی اس کیفیت کو ہم ختم نہ ہونے دیں، اپنے نفس کو ہم اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ آج ہم اپنے رب سے یہی دعا مانگیں کہ یا رب کریم، یہ جو نفس جو ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، جو شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ہمیں اتنی طاقت دے، ہماری روح کو ایسی طاقت دے، ایسی پرواز ملے کہ ہمارا نفس ہم پر حاوی نہ ہو سکے۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جہاں کہیں کوئی بیچارہ تکلیف میں ہے، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رزق کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ماں باپ کے لیے عزت کا باعث بنے، شرف کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے اور عزت کا باعث بھی بنائے اور شرف کا باعث بنائے کہ ہم روز قیامت اپنے رب کے حضور کم از کم اس بات پہ شرمندہ نہ ہوں کہ ہمارے بچوں نے ہمارے بعد کیا کیا۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے والدینوں میں شامل فرما دے، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اطوار سکھا دے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت اس دنیا میں کر سکیں، اور بہترین تربیت سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے رب کی راہ دکھا سکیں۔ اگر انہوں نے اس راہ کو پا لیا تو پھر تربیت بہترین ہے، اگر وہ اس راہ کو بھول گئے تو پھر وہ دنیا میں کچھ بھی بن جائیں، ڈاکٹر، انجینئر، کچھ بھی بن جائیں، لیکن کوئی بھی حاصل نہیں ہے ان چیزوں کا۔ دنیا کی تعلیم صرف دنیا کے لیے زینت ہے، جبکہ آخرت کی تعلیم دنیا میں بھی انسان کو باعزت بناتی ہے اور آخرت میں بھی باعزت بناتی ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے آج میرے پاس بہت کچھ ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جتنا دیر چاہوں میں بولوں، لیکن میسج بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ پلیز، آپ سب لوگ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور میں نے آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، جو بھی کسی کے دل میں دعائیں ہیں، جو کسی کے دل میں پنہاں ہیں، جو کسی کے سامنے عیاں بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سب مشکلات، پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ آپ کے دلی دعائیں جو بھی ہیں ان کو قبول فرمائے، آپ کے بچوں کو آپ کے لیے عزت کا باعث بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے سینوں کی ٹھنڈک بنائے کہ آپ کے دل دیکھ کے ان کو خوش ہوں، اور ہر ماں کے سینے کی ٹھنڈک بنائے اپنی اولاد کو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی تمام فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ اس اپنی راہ کے لیے قبول و منظور فرمائے، ہم دین کو پھیلانے والے بنیں، دین پہ عمل کرنے والے بنیں۔ تو بہرحال میں یہیں پہ ہی اپنا میسج ختم کر دیتی ہوں، آلریڈی میری نظر پڑی ہے تو بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اب سب لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں اس آخری عشرے میں یاد رکھیں، اور جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں۔ دوبارہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنی تسبیح، جتنی بھی تسبیحات ہم اپنے تسبیح گروپ میں پڑھتے تھے، آپ وہ سب تسبیحات کم از کم ایک ایک تسبیح ان طاق راتوں میں ضرور پڑھیں۔ ایک تسبیح آپ استغفر اللہ کی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک تسبیح آپ تیسرے کلمے کی پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ چوتھے کلمے کی پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ آیت کریمہ کی پڑھ لیں۔
کم از کم ایک تسبیح آپ سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ درود ابراہیمی کی پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ سورۃ الکوثر کی پڑھ لیں، جس سے ہو سکے وہ ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھ لیں، ایک تسبیح سورۃ جو فاتحہ ہے الحمدللہ وہ پڑھ لیں، ایک تسبیح چاروں کل کی پڑھ لیں، جتنا ہو سکے آپ ذکر کریں رب کا، اور اس ذکر کے بعد آپ رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے دعا مانگیں تو بے شک وہ تواب الرحیم ہے، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا، صرف ہمارے مانگنے میں کسر باقی رہتی ہے۔ تو یہ مہینہ تو خاص طور پر اس نے ہمیں تحفے میں دیا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور ہم اپنی روح کی ترقی کے لیے اس میں کوششیں کریں۔ تو آپ یہ تسبیحات پڑھیں اور اپنا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کے ان اذکار کو جو ہم صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اگر ممکن ہو سکے تو بلکہ اس میسج کو آپ دوسروں تک شیئر کر سکتے ہیں تو ان کو بھی شیئر کریں، شاید کوئی سن کے تو مزید عمل کرے اس پر، تو اس ثواب میں آپ بھی صدقہ جاریہ حاصل کریں اور میں بھی صدقہ جاریہ حاصل کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کورونا جیسی وبا سے پوری دنیا کی انسانیت کو اس وبا سے نجات دے۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔